اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر اسماعیل شاہ قادری چشتی آپ کی خدمت میں حاضر۔ جیسے وعدہ کیا تھا کہ رمضان المبارک کے جو آخری ایام، اب جیسے جمعۃ الوداع قریب ہے، ممکن ہے کہ یہ جمعہ جو ہے وہ جمعۃ الوداع ہو، اور نہ ہوا تو اگلا تو جمعۃ الوداع ہے ہی، لیکن وہ آخری دن ہوگا رمضان کا۔ تو اس کے حوالے سے جو ہے یہ جمعۃ الوداع بھی ہماری زندگی کے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ویسے تو پورا رمضان المبارک جو ہے وہ ہمارے لیے رحمتوں بھرا ہوتا ہے۔ اس میں بے شمار بے حساب فضیلتیں ہمارے لیے موجود ہیں۔ فائدہ اٹھانے والے بے شمار فوائد اٹھاتے ہیں۔ کچھ بزرگوں سے جو چیزیں ملی تھی، میں نے جیسے لاسٹ ٹائم پہ بھی کچھ چیزیں شیئر کی تھی آپ سے، جو میرے معمولات میں تھی، جو میرے تجربے میں تھی، میں ہمیشہ وہ کرتا رہا، جو کے دانوں کا۔ تو اس کے حوالے سے بھی تھوڑی ایک چیز بتا دوں کہ کچھ لوگوں سے یہ مس ہو گیا کہ وہ جو کے دانے نہیں ملے، حالانکہ میں نے 2-3 دن پہلے ویڈیو اس لیے کی تھی، مقصد اس کا یہ تھا کہ 2-3 دن میں جو کے دانے وغیرہ کا ارینجمنٹ کر لیں۔ لیکن خیر، جو اگر نہیں ہو سکیں تو یہ بھی میری اس ویڈیو کو جو ہے سنبھال کے رکھیے، سن لیجئے۔ یہ جو اگر جن کے پاس نہیں مل سکے تھے، ابھی بھی لے لیں، وہ کوئی بات نہیں ہے۔ 21ویں شب گزر گئی ہے، آج جیسے 22ویں شب ہوگی، تو آپ شروع کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ آپ رمضان کی چاند رات تک کہ آپ یہ روزانہ یہ کر سکتے ہیں۔ تو جتنے جلدی اس کا شروع کر لیں اتنے ہی فوائد ہوں گے، جتنے زیادہ پڑھا جائے گا اتنے زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ تو یہ تو ہو گئی اس حوالے سے۔ اب آ جائیے جمعۃ الوداع کے حساب سے۔ دیکھیے، ہم اس وقت جو ہے رزق کا معاملہ جو ہے، خاص طور پر پاکستان میں تو بہت زیادہ مشکل ہوئے، لوگوں کو جو ہے نا رزق کی تنگی کا شکار ہیں، کاروبار نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، اور مالی طور پر جو ہے نا بدحالی کا شکار ہے۔ دنیا میں بھی یہ صورتحال تو ہے، لیکن پاکستان میں اس کی صورتحال بہت خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے حال پر بھی، اور پاکستانیوں پر بھی، ہم سب پر اپنا اللہ پاک فضل فرما دے، اور ہمیں اس بے کسی سے، بے وارثی سے، جس مشکل کا شکار ہیں، یہ جو ہم جس مفلسی کا شکار ہیں، اللہ پاک ہم سب کو نجات عطا فرما دے۔ ہمارے حکمرانوں کو اللہ پاک ہدایت عطا فرما۔ اللہ پاک ہمارے لیے جو ہے نا آسانی کے لیے بندوبست فرما۔ یہ حکمران جو بھی ہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ کون کیا ہے کیا نہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں۔ ہم تو صرف ایک ہی دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار عالم ان کے دل میں ہماری اس قوم کے لیے رحم ڈال دے، کہ یہ اپنے اس قوم کے لیے بھی کچھ کریں۔ آئیے اس جمعۃ الوداع کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں۔ جمعۃ الوداع جو ہے، اب دیکھیں، جمعہ کی نماز کے بعد سے لے کر کے جو عصر تک کا وقت ہے، یہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے یا شروع میں آپ کو بتایا کہ جو ہے کیا نام ہے، ممکن ہے کہ جمعۃ الوداع یہ ہو، کیونکہ چاند جمعرات کو ہونا ہے۔ اگر جمعرات کو چاند ہو گیا تو جمعے کی عید ہو جائے گی، تو یہی جمعہ جو ہے کیا نام ہے، جمعۃ الوداع ہوگا۔ اور اگر چاند جمعرات کو نہیں ہوا تو یقیناً جمعے کو ہونا ہے، تو وہ جمعہ اگلا والا جمعۃ الوداع ہوگا۔ لیکن ہمارے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس جمعے سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ اس جمعے جو یہ اعمال ہیں، اس جمعے کو بھی کر لیں، اور اگر اگلا جمعہ بھی ہمیں ملتا تو یہ تو اور ہمارے لیے قسمت کی بات ہے۔ تو سب سے پہلے رزق کے حوالے سے آتے ہیں۔ خیر و برکت نہیں ہوتی ہمارے رزق میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کاروبار میں ہم جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں، روزی میں بھی جو ہم کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوئے کسی نہ کسی انداز میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہمارے جو کسی آفس میں ملازم ہیں، سرکاری ملازم ہیں یا پرائیویٹ ملازم ہیں، ہم اپنی ڈیوٹی کو پورا انجام نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے تو توجہ اس بات پہ دیجئے کہ کہاں آپ اپنی غلطی کر رہے ہیں، کہاں اپنی ملازمت سے آپ جو ہے غفلت برت رہے ہیں، پہلے تو اس کی اصلاح کیجئے، اور تاکہ اللہ جو ہے وہ جو ہماری ناراضگی کا سبب نہ ہو، ہماری جو روزی جو ہے ہماری حق حلال کی ہو۔ آ جائیے، اب جیسے آپ نے یہ تمام اگر صحیح اپنے معاملات کو درست کر لیا، اس کے بعد آئیے اس طرف۔ سورہ قدر، اما پارے کی جو ایک سورت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس میں لیلۃ القدر کی جو ہے نا بشارت دی گئی نا، یہ بڑی قیمتی اور بڑی فضیلت والی جو ہے نا سورت مبارک ہے۔ 33 مرتبہ پڑھنا ہے اس کو، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس کو 33 مرتبہ پڑھیے۔ ٹائم وہی ہوگا جمعے کی نماز کے بعد، اور اگر یہ پڑھ لیں جمعے سے پہلے تو بھی بہت اچھا ہے۔ یعنی اتنا وقت ہو کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جمعے کی نماز میں آپ جا رہے ہیں، اگر یہ اتنا وقت ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں تو جمعے سے پہلے پڑھ کے جائیے، اور آنے کے بعد دعا کیجیے۔ اچھا، اگر ممکن نہیں ہے تو پھر آپ جمعے کے بعد پڑھیے۔ جمعے سے لے کے عصر تک کا وقت ہے، اور کوشش کریں کہ جمعے کے فوراً بعد پڑھ لیجیے۔
اچھا، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے 33 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھا، ایک پانی کے گلاس پہ دم کر لیا. ظاہر روزے کا ایام چل رہے ہیں، سے یقیناً سب کا روزہ ہوگا تو پی تو نہیں سکتے ہیں. آپ نے اس پانی کو اپنے جو کپڑے ہیں جو پہنے ہوئے ہیں ان پہ تھوڑا سا چھڑک لیں، اور کسی ایسے رومال پہ چھڑک لیں جس کا استعمال آپ نے ہاتھ منہ صاف کرنے کے لیے نہیں کرنا. جیسے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کچھ احباب رومال کے اندر پیسے لپیٹ کے رکھتے ہیں، رومال کے اندر پرس لپیٹ کے رکھتے ہیں، تو اس رومال کو اس طریقے سے استعمال کریے کہ اس میں اپنے پرس کو لپیٹ کے رکھا کریں، اس میں اپنے پیسے کو لپیٹ کے رکھا کریں. تو جو بھی مال و اسباب ہے اس رومال کے اندر لپیٹ کے رکھا کریں. یہ خیر و برکت کے لیے ایک نادر نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو، جو میرے معمولات میں رہا، میرے بزرگوں سے مجھے ملا، اور یہ بھی میں کافی عرصے سے میرا یہ معمول ہے. تو 33 مرتبہ سورہ قدر، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے پانی کے گلاس پہ آپ نے دم کرنا ہے. وہ پانی سنبھال کے رکھیے، ایک بوتل میں بھر لیں، اس کو سنبھال کے رکھیں. تھوڑا سا پانی اپنے کپڑوں میں پہن، جو کپڑے آپ پہن کر کے باہر روزگار کے لیے جب جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں پہن کر کے جائیے. انشاءاللہ جو کاروباری حضرات ہیں ان کے کاروبار میں اللہ پاک خیر و برکت بھی دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو ہے کیا نام ہے کاروبار میں خیر و برکت کے ساتھ ساتھ کاروبار میں روانی بھی آ جائے گی. کچھ لوگ شکایت ہوتے ہیں نا کہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، بند پڑا ہوا ہے، ٹھپ پڑا ہوا ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک ایسا نسخہ ہے، ایک ایسا عمل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کاروبار میں اللہ پاک کی طرف سے روانی آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، یہ تو آگے آپ کا سورہ قدر کا نسخہ. اچھا، دوسرا اب آئیے ذرا سا کیا نام ہے ایک صورت اور بھی ہے. یہ تو ہو گیا کاروبار والے اور نوکری والے نا. اب جن کو نوکری نہیں ہے، جن کے کاروبار نہیں ہے، جن کے کاروبار بند پڑے ہوئے ہیں، تو سورہ 25واں پارہ قرآن مجید کا 25واں پارہ سورہ شورى آیت نمبر 19، اللہ لطیف بن عباد، وہ جو ہے صورت آپ نکالیے، اور اس صورت نمبر 19 سورہ شورى اور آیت نمبر 19. اچھا، اس کو یہ کیجیے گا کہ بہتر ہوگا کہ تلفظ صحیح سے ادا کرنے کے لیے کسی سے رجوع کر لیجئے. اللہ لطیف بالعباد، وہ پوری صورت جو ہے وہ چھوٹی سی صورت ہے، بس وہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تو بہتر یہ ہوگا اس آیت مبارک کو جو ہے آپ کسی سمجھ لیجئے کہ جیسے قاری ہیں ان سے اس کی رہنمائی لے لیجئے، صحیح تلفظ سے ادا کیجئے. ممکن ہے میرا تلفظ صحیح نہیں ہو، ممکن ہے میں صحیح تلفظ سے آپ کو زیر زبر پیش کے حساب سے نہ بتا سکوں، اس لیے صرف آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں سورہ شورى اور 25واں پارہ سورہ شورى آیت نمبر 19، اللہ لطیف بالعباد، یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور وہ جو چھوٹی سی آیت ہے وہ. ٹھیک ہے، اس کو جو ہے آپ نے 110 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. یہ بھی جمعے کی نماز کے بعد اور عصر سے پہلے یہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیے. اس میں 21 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو زیادہ جو نا یہ فضیلت اس کی بڑھ جائے گی. 21 مرتبہ درود شریف پڑھیے، اس کے بعد جو ہے 110 مرتبہ یہ پڑھیے یہ سورہ شورى آیت نمبر 19. اس کو پڑھ کے اپنے لیے دعا کیجئے کہ پروردگار عالم میرا کاروبار بند پڑا ہوا ہے، اس میں روانی عطا کر دے. یا جو روزگار جن کو نہیں ہیں، جو بے روزگار ہیں، تو وہ روزگار کے لیے جو ہے کیا نام ہے دعا کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی اس کلام کی برکت سے انشاءاللہ وہ جو ہے ان کا روزگار انشاءاللہ تعالیٰ لگ جائے گا. اچھا، یہ جو پہلے عمل میں نے بتایا تھا سورہ قدر کا، تو جو بے روزگار حضرات ہیں وہ بھی یہ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں، دونوں عمل کر سکتے ہیں. وہ تو وہ سونے پہ سہاگا والی بات ہو جائے گی، تو وہ بھی دونوں عمل کریں. اور اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے عصر اور مغرب کے درمیان، ظہر جمعے کی نماز اور عصر میں جو ہے، تو اتنا آرام سے گیپ ملتا ہے کہ آپ یہ کچھ کر سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا آپ کا کاروبار کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے. اب آئیے جن بچیوں کا جو ہے رشتوں کا معاملہ ہے، جو رشتے جن کے نہیں ہوتے، جن کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، جن کے رشتے کے لیے رکاوٹیں، بندشیں، جو کچھ بھی ہے، اس تمام کے حوالے سے بھی ایک جو ہے میرے معمولات کا جو ایک معاملہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ بھی میرے تجربے میں رہا، اور یہ بھی میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ عمل میں بتا چکا ہوں. اور الحمدللہ میں کئی ایسی بچیوں کو جانتا ہوں جو آج اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی اپنے بچوں کو کھلا رہی ہیں. تو جو بھی بچیاں، بچے اور جو ہماری بہنیں جن کی شادی نہیں ہوئی، وہ اس عمل کو اختیار کریں.
اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے آسانی فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. طریقہ کار میں بتا دیتا ہوں. سورہ یاسین اور سورہ فلق، سورہ یاسین اور سورہ اخلاص. اب آپ دیکھیے 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے آپ نے. پہلے تو درود شریف پڑھ لیجیے 11 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین پڑھی. جہاں سورہ یاسین مکمل ہوئی اس کے فوراً بعد شروع کریے آپ سورہ اخلاص. یہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے اور درمیان میں گفتگو نہیں ہے، بس یہ خیال رکھیے گا. درمیان میں جو ہے نا لوگوں سے مطلب کوئی کسی قسم کی گفتگو نہیں ہے. کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی کی صورت میں آپ آنکھوں مطلب چہرے سے ذرا سا اشارے سے ہاتھوں سے بس، لیکن زبان سے کوئی چیز ادا نہیں کیجیے گا، ٹھیک ہے. 1 مرتبہ سورہ یاسین اور اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص یہ آپ نے پڑھی. اس کے بعد فوراً دوسری سورہ یاسین شروع کی. جہاں وہ مکمل ہوئی پھر 11 مرتبہ سورہ اخلاص ہے. اسی طریقے سے پھر تیسری مرتبہ سورہ یاسین آپ نے شروع کی اور 11 مرتبہ جہاں سورہ یاسین مکمل ہوگی اس کے فوراً بعد جو ہے نا 11 مرتبہ سورہ اخلاص. یہ ٹوٹل عمل ہے، یعنی 33 مرتبہ سورہ اخلاص ہو رہی ہے ٹوٹل اور 3 مرتبہ سورہ یاسین ہو رہا ہے. عمل ترتیب وہی رکھیے گا. یہ نہ کریے کہ 3 مرتبہ آپ نے سورہ یاسین اکٹھا پڑھ لیا اور 33 مرتبہ پڑھ لیا، یہ مت کیجیے گا. اس عمل کے اندر میرے بزرگوں سے جو چیزیں مجھے ملی ہے یقیناً اس کے اندر کچھ حکمت ضرور موجود ہے. اور کسی ٹائم پر اب چونکہ میں وقت تھوڑا سا مختصر بھی ہے تو میں مطلب اختصار سے کام لے رہا ہوں گا، ویڈیو اتنی لمبی بھی نہ ہو. رمضان اور کے ایام ہے تو چھوٹی سی ویڈیو اس لیے بناتا ہوں کہ لوگ جلد سے جلد دیکھ لیں اور اس پہ عمل کرنے کے لیے جو بھی تدبیر اختیار کر سکتے ہیں وہ کر لیں. تو سورہ یاسین 1 مرتبہ، 11 مرتبہ سورہ اخلاص، تو تینوں مرتبہ میں یہی آپ نے اختیار کیا. اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیے اور پھر اپنے لیے دعا کیجیے کہ پروردگار عالم میرے لیے، جو لڑکا ہے تو وہ اپنے لیے دعا کرے کہ میرے رشتے کا بندوبست فرما دے. لڑکی ہے جو ہے کوئی عمر رسیدہ عمر ہو چکی لیکن ان کے رشتے نہیں ہوئے تو اچھا جو لوگ جس مثال کے طور پہ کوئی خاتون ایسی ہیں کہ بیوہ ہو چکی ہیں وہ بھی اپنے رشتے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی مطلقہ ہیں وہ بھی اپنے رشتے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ بھی یہ عمل کر سکتی ہیں. یعنی یہ رشتے کے لیے کوئی بھی کر سکتا ہے، مرد و عورت، نوجوان بچیاں، خاتون، کوئی جو بھی ہوں وہ سب یہ کر سکتے ہیں. اس طریقے سے پھر وہ جیسے آپ کو ترتیب بتائے اس کے بعد آخری میں 11 مرتبہ درود شریف پھر پڑھیے اور اللہ پاک سے دعا فرمائیے کہ پروردگار میرے رشتے میں جو رکاوٹ ہے، بندش ہے، اس کو دور فرما دے، میرے لیے آسانی فرما دے، نیک اور صالح میرے لیے نیک اور صالح رشتے کا بندوبست فرما دے. اے پروردگار عالم، جو رشتوں کا معاملہ ہے تو نے سب کے جوڑے بنائے، تو میرا رشتہ بھی عطا فرما، میرا جوڑا بھی بنا دے. تو جوڑے کے بنانے میں جو رکاوٹیں، بندشیں ہیں، پروردگار اپنے نور کی کرنوں سے اسے پاش فرما دے. اس طریقے سے آپ اور بھی اس میں میں نے آپ کو وہ بتائی ہے، اس میں آپ آگے پیچھے بالکل کر سکتے ہیں. دعا جو ہے آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ایک رابطہ ہے. آپ کو کیا الفاظ اختیار کرنے، کوئی میرے ان الفاظ کو مطلب وہ مت کر لیجیے گا، اس میں قید مت ہو جائیے گا، اس کو مختصر نہیں کر لیجیے گا کہ یہ ادا کر رہے ہیں. آپ اپنے حساب سے کہہ سکتے ہیں لیکن مقصد رشتے کا ہو، یہ ضرور. اسی طریقے سے جو عمل پہلے بتایا رزق اور رحمت کے، آپ دعا کریں. دیکھیں یہ ایام ویسے بھی دعا کے ہیں تو جتنی دعا کر سکتے ہیں ہاتھوں کو پھیلائیے، اپنی غلطیوں کی، اپنی خطاؤں کی معافی مانگیے. اس کے بعد اللہ کے دربار میں جو ہے مدد طلب کیجیے. اللہ تعالیٰ یقیناً مدد کرنے پر قادر ہے اور وہ ہر طرح کی مدد کر سکتا ہے. اس لیے اس یقین کے ساتھ یہ عمل کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان معاملات کو آسان کرے گا. اور جس مقصد کے لیے میں نے یہ ویڈیو اس وقت حالانکہ دوپہر کا ٹائم ہے تو لیکن میری کوشش یہ تھی کہ وقت سے پہلے آپ لوگوں کو ویڈیو مل جائے تاکہ آپ لوگ اس کو سن کر کے جو اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں آسانی سے وہ عمل کر سکیں. تو جہاں آپ عمل کریے، پڑھیے، اپنے لیے دعا کیجیے، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، ہمارے اس شہر کے لیے دعا کیجیے گا، اس پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا، ملت اسلامیہ کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. خاص طور پہ ہمارے جو فلسطین کے مسلمان بھائی ہیں ہمارے، جو اس وقت پریشان ہیں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، اسرائیلی درندے جو ہے جس طریقے سے ان پر ظلم ڈھا رہے ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہمارے ملک میں بھی اللہ پاک سکون و عافیت عطا فرما، ہم سب کی روزی میں، روزگار میں خیر و برکت، ترقی عطا فرما. جن بچوں کے رشتوں کا معاملہ ہے اللہ ان کے لیے نیک اور صالح رشتے عطا فرما. اے پروردگار عالم، یہ جو ہمارے پاس اس وقت جو رزق کی تنگی کا معاملہ ہے، ہم جو جس مفلسی کا شکار ہیں، آج جو ہے ہمارے گھروں میں جو خیر و برکت ہمارے گھروں سے اٹھ چکی، اے پروردگار عالم اس رمضان کی جو ایام ہیں اس کے صدقے سے طفیل میں اور اپنی رحمت کاملہ کے صدقے طفیل پروردگار عالم
ہمارے گھروں میں ہمارے رزق میں خیر و برکت اور ترقی عطا فرما دے، ہماری مشکلوں کا آسان فرما دے، ہماری پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے۔ ہمارے لیے تو ہی ہے، ہم تیرے ہی دربار میں حاضر ہو سکتے، ہم تیرے ہی دربار میں درخواست کر سکتے ہیں، حاضر ہیں تیرے دربار میں، ہم تیرے سے دعا گو ہیں، ہماری ان مشکلوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے دشمنوں سے بھی نجات عطا فرما، اور جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔